الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ روزہ افطار کا وقت کیا ہے۔ آج یہ بات بتائی جائے گی کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے، روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ روزہ کھجور سے افطار کریں گے، تو اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھہاروں سے روزہ کھولتے، اگر چھہارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2065 کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک صحیح روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو گھول کر روزہ افطار کیا، جیسا کہ ابھی پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس اگر فراوانی ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو انسان سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان کھجور سے، تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرے۔ اگر تازہ کھجوریں نہیں ہیں یا کھجوریں نہیں ہیں تو چھواروں کہتے ہیں سوکھی کھجور کو، سوکھی کھجور کو چھواروں کہتے ہیں، چھواروں سے روزہ کھولتی۔ اور اگر چھوارے بھی نہیں ہیں تو انسان کو پانی کے چند گھونٹ پی کر کے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو گھول کر کے بھی روزہ افطار کیا ہے۔ آج انسان کے پاس کچھ کمی نہیں ہے تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو سب کے پاس کھجوریں ہیں، لیکن آپ کو ہم بتائیں کہ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، آج بھی کچھ علاقے کے یا کچھ اسٹیٹ کے کچھ علاقے کے ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جن کو آج بھی کھجور نصیب نہیں ہوتی، کھجور نصیب نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسہ نہیں، کہاں سے لائے، کہاں سے خریدے۔ اس کی سب سے بڑی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ابھی پہلے رمضان کو میں نے مدرسے کے چندہ کے سلسلے میں اعلان کیا، تو اس مدرسے میں ایک عورت کھانا بنانے آتی ہے۔ جس دن گوشت لایا گیا ان سے کہا کہ گوشت پکا لو، کہتی ہے کہ میں گوشت پکانا نہیں جانتی، میں کبھی گوشت کھائی ہی نہیں۔ اب یاد کیجئے کہ ایک عورت کبھی گوشت کھائی ہی نہیں تو پکائے گی کہاں سے؟ تو آج بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں جن کے پاس کھجوریں خریدنے کا پیسہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو دسترخوان میں طرح طرح کے پھل فروٹ، کھجور سب کچھ لگا ہوا رہتا ہے۔ انسان اس کو فوٹو کر کے کوئی فیس بک میں ڈالتا ہے، کوئی واٹس ایپ میں ڈالتا ہے، کوئی ٹویٹر میں ڈالتا ہے، کوئی انسٹاگرام میں ڈالتا ہے، کوئی یوٹیوب میں ڈالتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ آدمی جن کو کبھی کھجور نصیب نہیں ہوا، وہ آدمی جن کو کبھی پھل فروٹ نصیب نہیں ہوتا، وہ دیکھے گا تو ان کا دل دکھے گا۔ تو آپ یہ دکھا کر کے آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ دکھائے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کھائیں، آپ پیے، اللہ کا شکریہ ادا کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو فیس بک پہ چھوڑیں،
آپ اس کو انسٹاگرام میں چھوڑیں، آپ اس کو ٹویٹر میں چھوڑیں، آپ اس کو واٹس ایپ پہ چھوڑیں، یہ ایسا نہ کریں، آپ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ سعودی عرب مستقل فتویٰ کمیٹی جو طائف کے اندر ہے، تو انہوں نے ایک فتویٰ یہ نکالا ہے کہ جب انسان روزہ دار ہو اور سورج غروب ہو جائے اور افطاری کے لیے اس کے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہ ہو، تو وہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لے، کیونکہ تر یا خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کھجور ہی سے روزہ افطار کیا جائے۔ اگر انسان کے پاس کھجور نہیں ہے تو پانی سے ہی روزہ افطار کر لیا کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو سے بھی روزہ افطار کیا کرتے، روزہ ستو کھول کر کے بھی آپ نے روزہ افطار کیا ہے۔ اب روزہ افطاری کی دعا کیا ہے؟ اب مائک میں اعلان ہوتا ہے کہ دعا پڑھے، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت، نہ جانے کہاں کیا کیا بیان کیا جاتا ہے، اس کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہی ہے کہ جب روزہ افطار کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ کہہ کر کے کھجور یا پانی پی لے، اور کھجور یا پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2066 2066 کے اندر حدیث موجود ہے۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ یہ دعا کا معنی ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کھجور نہیں ہے تو انسان پانی سے روزہ افطار کر لیا کرے، ستو گھول کر کے بھی روزہ افطار کر لیا کرے، اور افطار کی دعا یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ کہہ کر کے کھجور یا پانی پئیں گے، اور پھر یہ دعا پڑھیں گے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔